السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا يوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، اور درود و سلام ہو محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ اعلان میں آ چکا ہے کہ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم یوسف اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام کی زندگیوں میں روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان و فضل ہے کہ ہم گزشتہ کی کئی نشستوں سے انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ آج کی یہ نشست وہی ایک سلسلہ ہے جس کا آغاز ہم نے انبیاء علیہم السلام کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے شروع کی تھی کئی نشستوں کے پہلے۔ گزشتہ کی مجلس میں ہم نے شعیب علیہ السلام کو لے کر ان کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں جو بھی باتیں آئی ہیں انہیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ آج کی اس مجلس میں یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے تعلق سے انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ یعقوب علیہ السلام جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ اسحاق علیہ السلام کے لڑکے تھے، اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 نسلیں تھیں، ایک نسل مکہ میں آباد ہوئی، ان کے پہلے لڑکے جن کا نام اسماعیل تھا ان کے ذریعے سے، اور ان کی دوسری نسل فلسطین میں آباد ہوئی، وہ ان کے دوسرے لڑکے جن کا نام اسحاق تھا ان کے ذریعے سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام ساری زمین میں گھومتے تھے اور اللہ کے بول کو بالا کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں چھوڑا اور وہاں پر ان کی نسل بڑھنے لگی۔ اب اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے زیادہ تفصیل نہیں ملتی کہ وہ کہاں تھے، ان کے ہاں کتنے بچے اور لڑکے پیدا ہوئے، اور انہوں نے کس قوم کو دعوت دی۔ اس تعلق سے تاریخ کی کتابیں خاموش ہیں، زیادہ تفصیل نہیں ملتی۔ البتہ یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ وہ اپنی نوجوانی میں فلسطین چھوڑ کر حران چلے گئے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے بھی کئی لڑکے تھے، ان میں غالباً یعقوب علیہ السلام سب سے بڑے تھے۔ کچھ مسئلہ تھا، اس وجہ سے ان کی والدہ نے کہا کہ تم جاؤ حران میں رہو۔ حران آج کل یہ ترکیہ میں ایک علاقہ پڑتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام حران چلے گئے جہاں ان کے ماموں رہا کرتے تھے، تو انہوں نے وہاں پر ان کی ماموں کی خدمت کی۔ نوجوانی میں چلے گئے تھے تو ایک لمبی مدت انہوں نے ان کی ماموں کے خدمت میں گزاری، اور ماموں کے یہاں 2 لڑکیاں تھیں۔ یعقوب علیہ السلام نے چاہا کہ ان کی ایک لڑکی سے شادی کریں،
تو ماموں سے انہوں نے رشتہ مانگا. تو ماموں نے یہ قید لگائی کہ آپ اگر یہاں 7 سال ہماری خدمت کریں گے تو ہم آپ کے یہاں اپنی لڑکی بہائی دینے کے لیے تیار ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے وہاں پر 7 سال کام کیا. اب یہ کام کیا تھا؟ یہ جانور چراتے تھے یا پھر ان کے پاس کوئی دوسرا کارخانہ تھا جہاں وہ کام کرتے تھے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال انہوں نے 7 سال خدمت کی ان کے ماموں کی علیہ السلام، اور انہوں نے یعقوب علیہ السلام کی شادی کی اپنی بڑی لڑکی سے، اور یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ ان کی چھوٹی لڑکی سے شادی کرے. تو جب انہوں نے کہا کہ میں آپ کی چھوٹی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو ان کے والد نے یعنی لڑکی کے والد نے کہا کہ اگر آپ مزید 7 سال ہماری خدمت کریں تو میں میری دوسری لڑکی کو بھی آپ کی بہائی میں دے سکتا ہوں. اس زمانے میں یہ چیز جائز تھی کہ ایک آدمی بہنوں سے شادی کر سکتا تھا. تو اسی اصول پر چل کے یعقوب علیہ السلام نے پھر 7 سال خدمت کی. تو انہوں نے ان کی دوسری لڑکی سے شادی کی جن کا نام تھا راحیل. تو یہ دونوں بیویوں سے شادی کرنے کے بعد ان کے ہاں بچے ہوئے. پہلی بیوی سے 10 بچے ہوئے اور دوسری بیوی سے ان کے ہاں 2 بچے ہوئے. پہلے بیوی کے 10 بچے جو کافی بڑی عمر میں تھے یوسف علیہ السلام سے، اور وہ ان کے نام بھی اہل کتاب کے ہاں مشہور ہیں. یہوذا، بعض کو ان کا جو بڑا لڑکا تھا اس کا نام یہوذا تھا، اور دوسرے لڑکوں کے بھی نام آئے ہیں. البتہ جو ان کی دوسری بیوی تھی ان کے ہاں 2 لڑکے ہوئے. ایک کا نام تھا یوسف علیہ السلام اور دوسرے کا نام تھا بنیامین. اب یہ 12 لڑکوں کو لے کر یعقوب علیہ السلام یا تو پھر ان 12 کی پیدائش ادھر حران میں ہوئی، اس کے بعد یہ پورے قبیلے کو لے کر یہ فلسطین پہنچ گئے تھے. یہ زیادہ قیاس کے قریب نہیں. زیادہ قیاس کے قریب یہ ہے کہ شادی کرنے کے بعد یہ فلسطین آ گئے تھے اور فلسطین میں یہ آباد ہو گئے تھے. آباد ہونے کے بعد ان کے یہاں یہ 12 لڑکے پیدا ہوئے. یہی قرین قیاس ہے. تو ایسے ہی ہوا. وہ جب واپس حران سے فلسطین آئے سیٹل ہونے کے لیے، تو آج جہاں بیت المقدس موجود ہے ان علاقوں میں آئے اور وہاں پر انہوں نے اپنا بسیرا جمایا، بود و باش اختیار کیا. وہاں پر انہوں نے گھر بنایا اور گھر والوں کو وہاں پر بسایا. اور بعض تاریخی روایتوں کے مطابق انہوں نے وہاں پر اللہ کے گھر کی تعمیر کی، یا پھر اللہ کے گھر کی تعمیر کا انہوں نے رینوویشن کیا، تجدید کی. بہرحال یعقوب علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر میں، اس مسجد کی تجدید میں انہوں نے اپنا کنٹریبیوشن ادا کیا. اتنا تو یقینی ہے، یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر یا پھر تجدید میں اپنا حصہ ادا کیا، یہ تو یقینی بات ہے. تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ سیٹل ہو گئے تھے. ان کے علاقوں کے قریب اسحاق علیہ السلام اور ان کے خاندان والے بھی رہا کرتے تھے، لیکن یہ ان سے تھوڑا دور ہو کر بیت المقدس کے پاس یہ آباد ہو جاتے ہیں. اب ایام گزرتے ہیں، دن گزرتے ہیں، تو بہت ہی انوکھا ایک واقعہ پیش آتا ہے، بہت ہی ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے جس کا ذکر قرآن نے پوری تفصیل سے بیان کیا. پورے قرآن کے اندر کوئی اگر نبی جس کا بچپن کا ذکر اور نوجوانی کا ذکر اور اس کے موت تک کا ذکر اگر ہے تو صرف 2 نبی ہیں. ایک ہے موسیٰ علیہ السلام جن کے بچپن سے لے کر نبی ہونے تک بلکہ اس کے بعد کے واقعات پوری کی پوری تفصیل قرآن کے اندر ہم کو ملتی ہے. اور نمبر دوسرے درجے میں آتے ہیں یوسف علیہ السلام جن کا بچپنا اور ان کی نوجوان زندگی کی تفصیل ایک ہی سورت کے اندر ملتی ہے، اور اس سورت کا نام ہے سورہ یوسف، جو کافی مشہور سورت ہے قرآن کی. تو ہم جب اس سورت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع سے لے کر ان کی کامیابی تک کی پوری تفصیل بیان کی. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعات قرآن کے مطابق جیسے بیان کیے گئے ہیں اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ سورہ یوسف اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دشواریاں جھیل رہے تھے. مشرکین مکہ کے مصائب و آلام کو جھیل رہے تھے.
انہیں ان کی اذیتیں، ان کی ایذا رسانیاں جھیل رہے تھے، یہ وہ ایام تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، مخالفت کی بھوچاڑ آئی، سیلاب آیا چاروں طرف سے، اپنے لوگوں نے مخالفت کی، خاص لوگوں نے مخالفت کی، خاص لوگوں نے ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو ایک قسم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک مایوسیت جیسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، میں اپنے لوگوں کو بلا رہا ہوں، میں حق کہہ رہا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن اپنے لوگ مجھے دھتکار رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جا بجا کہا لا تیأس من روح اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہوئیے، ہے نا، اور اپنے آپ کو ہلاک مت کیجئے یہ غم کر کے کہ یہ قوم آپ کی بات نہیں سن رہی ہے، ایسا آپ مت کیجئے، صبر کیجئے۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو سنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ دیکھو تمہارا معاملہ بالکل یوسف جیسا ہے۔ ان کی حالت جو شروع میں تھی کوئی انہیں پہچانتا نہیں تھا، وہ تو چھوٹے سے بچے تھے، انہیں ان کے بھائیوں نے لے کر جا کر ایک کنواں میں پھینک دیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا یوسف کو۔ اس کے بعد انہوں نے دشواریاں جھیلی، صبر کیا، مصابرت سے کام لیا، تو اتنا بڑا کام ہوا کہ وہ پورے مصر کے والی گورنر بن جاتے ہیں، اور وہاں پر جب انہیں طاقت ملتی ہے تو وہ سارے مصر کے اندر اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ تو آپ کی بھی حالت ایسی ہی ہے، آپ مکے میں ہیں، کوئی تمہارا یار و مددگار نہیں، چاروں طرف تمہارے دشمن ہیں جو تمہیں کھانے کو تیار ہیں، لیکن دھیرج رکھو، اللہ پر یقین رکھو، صبر کرو، ان قریب کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو اللہ نے اس صورت کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا۔ تو چلیے اس صورت کی تفصیل آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صورت کا آغاز ہوتا ہے الف لام را، جسے حروف مقطعات کہتے ہیں، اس کے معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ بہت ساروں نے اس کے معنی جاننے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ کتاب جو واضح نشانیاں اپنے اندر رکھتی ہے، ہم نے اس کتاب کو مکمل عربی زبان میں بنایا اور تمہارے پاس اس کتاب کی وحی کی تاکہ تم یقین حاصل کر لو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا آغاز کیا۔ اللہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 11 سیارے ہیں اور ایک چاند ہے اور ایک سورج ہے، یہ سب کا سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب بڑا عجیب تھا۔ یہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے فرزند ہیں، نبی کے فرزند ہیں اور نبی ہونے والے ہیں، ممکن نہیں کہ وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کریں، اس لیے ان کے لیے خواب بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے کہا الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کہا کہ یہ جو سب سے کریم صفت، سب سے اچھی خصلت، سب سے نیک صفت رکھنے والے کا لڑکا، اور ان کے باپ بھی نیک صفت اور ان کے باپ بھی نیک صفت اور ان کے باپ بھی نیک صفت۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ یہ کون ہے کہ جس کی 4 نسلیں پوری کی پوری نیک صفت لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صرف یوسف علیہ السلام کے حق میں آیا ہے کہ وہ بھی نبی تھے، ان کے والد بھی نبی تھے، ان کے دادا بھی نبی تھے اور ان کے دادا کے والد بھی نبی تھے۔ تو نبی کے یہ جو سلسلے ہیں یہ صرف یوسف علیہ السلام کے یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نبی اس درجے کا، اس سلسلے کا، اس نسل کا پایا نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کی خوب تعریف کی ہے احادیث کے اندر۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو سیدھے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ والد بزرگوار کافی سمجھدار آدمی ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ہمارے والد اپنے قبیلے کے ایک بہت بڑے مرتبے والے ہیں اور نبی ہیں۔ تو ان کے والد کے پاس رجوع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابا جان میں نے خواب میں ایسے ایسے دیکھا۔ تو جیسے ہی یعقوب علیہ السلام نے خواب کو سنا تو پہچان گئے
کہ یہ خواب کوئی معمولی لڑکا دیکھ نہیں سکتا، یہ خواب دیکھنے کے لیے اس لڑکے کے اندر وہ صفتیں ہونی چاہیے جو ایک نبی کے اندر ہونی چاہیے، تو یہ ہو نہ ہو آگے چل کے نبی ہونے والے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر یہ خواب سچ ہو جائے تو یوسف بہت بڑے نبی بنیں گے۔ اب جب وہ بہت بڑے نبی بنیں گے تو ان کے حاسدین کو جلن ہوگی، ہے نا، وہ جلاپے میں آ جائیں گے اور وہ ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچائے۔ تو یوسف علیہ السلام کے حاسدین کون تھے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کے پہلی بیوی کے بچے اور دوسری بیوی کے بچے، ان کے درمیان کشمکش ہے، ان کے درمیان چپقلش ہے، ان کے درمیان کچھ مسائل ہیں جو کہ ہر گھر میں ہوتا ہے۔ ویسے یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی تھا۔ اب بڑی بیوی کی شکایت یہ تھی کہ آپ چھوٹی بیوی کے بچوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اب یہاں پر دوسرے طرف کی شکایت تھی، تو یعقوب علیہ السلام ان چیزوں کو جانتے تھے، اور اس موقع پر وہ بڑی عمر کو پا چکے تھے، کافی بڑی عمر تھی، بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے پہچان لیا کہ ان کے جو بھائی ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس واقعے کے بعد انہیں نقصان پہنچائیں۔ تو انہوں نے فوراً کہا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بچے، اے میری جان، اے میرے لاڈلے، تم اس واقعے کو، اس خواب کو اپنے بھائیوں سے مت بتانا، ان کے سامنے اس کا ذکر ہرگز مت کرنا، کیونکہ شیطان اپنا کھیل کھیلتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ مانا یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس خواب کو دیکھ کر وہ حسد میں آ جائیں اور اس حسد کی آگ میں شیطان پیٹرول نہ ڈالیں اور اسے بھڑکا کے انہیں کچھ کرنے پر نہ ابھار دیں۔ بہتر یہ ہے کہ تم نے خواب بتا دی اور اس خواب کو اپنے پاس ہی رکھیو، کسی کو مت بتائیو۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی ہے، اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ جب یہ بات ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ كَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ يُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم اسی طریقے سے تمہیں چنتے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کو، اور تمہیں ہم خواب کی تعبیر سکھانے والے ہیں، اور تمہیں ہم وہ نعمتیں دینے والے ہیں جنہیں ہم نے تمہارے والد کو دیا تھا اور تمہارے والد سے پہلے اسحاق اور ابراہیم کو دیا تھا، ان نعمتوں کو تم پر ہم پورا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کی طرف یہ بات ان کے دل میں ڈالی، تو یوسف علیہ السلام خاموشی سے اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ بالکل چھوٹے تھے، بڑی مشکل سے ان کی عمر 5-6 سال کی تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ اب جب سے انہوں نے خواب دیکھا، یعقوب علیہ السلام کی اہمیت، یعقوب علیہ السلام کی کرم فرمائیاں یوسف علیہ السلام کو لے کر زیادہ ہو گئی، کیونکہ جب جانا کہ بچہ ہونہار ہے، اس کے اندر خوبیاں ہیں، اب یہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے نبی بنے، تو یعقوب علیہ السلام قدرتی طور پر اس لڑکے کی طرف زیادہ مائل ہونا شروع ہو گئے ہو یا پھر نہیں ہوئے ہو، لیکن ان کے بھائیوں نے ایسا محسوس کیا کہ ہمارے والد زیادہ یوسف اور اس کے بھائی کے طرف مائل ہیں، تو انہوں نے شکایت کی اور آپس میں بیٹھ کر انہوں نے ایک مرتبہ گفتگو کی، کیونکہ انہوں نے جب بھی یہ دیکھا تو وہ حسد سے، جلن سے جل جاتے تھے کہ بھئی یہ کیسے، صرف انہی کی طرف، انہی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ہمارے والد ہمیں کچھ دیتے نہیں، ہمیں کچھ اہمیت نہیں دیتے، ہمارے طرف مائل نہیں ہوتے، وہ ہنسیاں، وہ خوشیاں جو ان کے حق میں ہے، وہ خوشیاں، وہ ہنسیاں ہمارے طرف آتی کیوں نہیں؟ ان کے بھائیوں کے اندر یہ چیزیں پکنے لگیں۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے ایک دن، دیکھیے جب آدمی حسد میں آتا ہے اسے سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے اس حسد سے بچا لے، کیونکہ حسد سے بری کوئی نہیں ہے۔ حسد یہ انسانیت کی خصلت میں موجود ہے، جیسے کہ اہل علم نے کہا کہ حسد یہ ہر آدمی کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن نیک آدمی ہوتا وہ ہے جو اس حسد کو پہچان کر اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اسے نکال دے، اور اس کے بعد جس سے حسد کرتا ہے اس کے حق میں دعا کریں اور کوشش کریں کہ یہ حسد، یہ جلن کے مطابق کوئی کام نہ کریں، اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں، مکمل مجاہدہ کریں اس سے بچنے کے لیے۔
اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا من شر کل حاسد اذا حسد، ہر حسد کرنے والے کے حسد سے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر حسد کرنے کا مادہ موجود ہے، لیکن جو آدمی بدبخت ہوتا ہے، جو آدمی گنہگار ہوتا ہے، جس کا دل صاف نہیں ہوتا، وہ اس حسد کو اور دہکاتا ہے اور بھڑکاتا ہے اور اسے آنچ لگاتا ہے، اور ایک دن جو اس کے دل میں جو بھٹی جل رہی تھی، ایک دن اس پر عمل کر گزرتا ہے، ایک دن اس پر عمل کر گزرتا ہے۔ یہی نیک اور بد کے اندر فرق ہے۔ نیک آدمی حسد کو پہچان کر اسے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور محسود کے جس کے لیے وہ حسد کرتا ہے اس کے حق میں دعا کرتا ہے، اور ایسا اگر کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل سے حسد نکالے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ان نعمتوں سے سرفراز کرے گا، ان نعمتوں کو اسے عطا کرے گا جن نعمتوں کو اللہ نے اسے عطا کیا تھا جسے یہ حسد کرتا تھا، ہے نا۔ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے۔ اور شیطان، اس نے آدم سے کیا کیا تھا؟ آدم سے کیا بیر تھا؟ اسے آدم سے صرف یہ بیر تھا کہ وہ حسد کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ یہ تو مٹی کا ڈھانچہ ہے، مجھے تو اللہ نے آگ سے بنایا ہے، میں اس سے زیادہ فوقیت رکھتا ہوں، اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ یہ ایک چیز تھی جو اس کے دل میں داخل ہو گئی، آخر کار وہ شیطان بن گیا، ملائکہ کے مجلس سے اسے نکال دیا گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو مخلوقات سے گناہ سرزد ہوا وہ ہے حسد۔ ابلیس نے آدم سے حسد کیا، جس کی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سے کیا ہو گیا۔ تو ایک مصیبت ہے، ایک بہت ہی گندی صفت ہے جو انسان کے اندر کبھی کبھار آ جاتی ہے، لیکن نیک آدمی اسے دھونے کی کوشش کرتا ہے، اسے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک آدمی جب حسد میں پڑ جاتا ہے، پتا ہے آپ کو سب سے پہلے کرتا کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے کرتا یہ ہے کہ وہ مجلسوں میں بیٹھتا ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور وہ غیبت شروع کرتا ہے۔ یہ دل کے جلن کا ایک ریلیزنگ پوائنٹ سمجھیے۔ وہ مجلسوں میں بیٹھ کے اسے غیبت کرتا ہے، کہتا ہے وہ کیا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس کے اندر فلان چیز ہے، فلان چیز ہے نا۔ اب یہ غیبت اس کے بعد چغل خوری میں بدلتی ہے، اب چغل خوری اس کے بعد عداوت میں بدلتی ہے۔ اب عداوت کیسی؟ جسمانی عداوت، ہاتھ پیر اٹھانے کی عداوت، ہے نا۔ یہ کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے کہ یہ قتل تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اور ہم نے حابل نابل کے سلسلے میں بھی سنا، حسد ہو گیا تھا اور کچھ نہیں، اور اس کے بعد اس نے اپنے بھائی کو قتل ہی کر ڈالا تھا نا، جان سے مار دیا تھا۔ تو شیطان اس کیفیت کو پھونکتا ہے اور اسے بڑھاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی کسی کے تعلق سے حسد میں پڑ جائے، دعا کریں، مجاہدہ کریں، اور اس آدمی کے حق میں دعا کریں، اور اپنی زبان کو اس کی غیبت سے بچائیں، زبان کو غیبت سے بچائیں، زبان کو لگام دیں۔ اگر اسے غلطی سے کبھی اس نے غیبت کر بھی لی تو اسے اسی مجلس میں اس آدمی کی تعریف کرنی ہے، تاکہ غلط اور سچائی دونوں کمپنسیٹ ہو جائے۔ یہ حسد کرنے کے بعد، غیبت ہونے کے بعد بچنے کا طریقہ ہے جسے اہل علم نے بتایا ہے۔ بہرحال ہمارے اس واقعے میں ان کے بھائیوں کے ساتھ یہی ہوا۔ پہلے چھوٹی چھوٹی بات تھی، اب بات یہ دل میں اتنی بڑی ہوئی اور شیطان نے اسے پھونک مارا، اسے بڑا کیا۔ اب ان کے سینے حسد و جلن سے جل رہے ہیں، ان کے سینے آگ کے بھٹیاں بن گئی ہیں، ہے نا۔ تو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کے تعلق سے تو انہوں نے غیبتیں کی۔ اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ یہ ایک مجلس میں بیٹھ گئے سب مل کر، اب انہیں کچھ فیصلہ لینا ہے۔ دیکھیے، چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کا بھائی اسے چھوٹا ہے، اس چھوٹے سے بچے سے کیا بیر ہے، کیا تکلیف ہے انہیں، لیکن حسد اور شیطان کا پھونک مارنا دیکھیے انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے۔ یہ پورے بڑے بیٹھتے ہیں، ہے نا، یہ پورے بڑے ایسے نہیں کہ یعنی سڑکوں میں گھومنے والے غنڈے اوباش ہیں، نہیں، نبی کے لڑکے ہیں، سب اپنے اپنے علاقے کے اچھے لوگ ہیں، سب عبادت گزار ہیں، سب نمازی ہیں، سب توحید پر ہیں، ان میں کوئی کافر نہیں تھا، یاد رکھ لیجیے آپ، یہ سب یعقوب علیہ السلام کے لڑکے ہیں، ہے نا۔ ان میں سے کوئی آدمی بدسلوک یا پھر بدچلن نہیں تھا، سب اچھے لوگ تھے۔ لیکن کبھی کبھار ایسے لوگ بھی شیطان کے نرغے میں پھنس جاتے ہیں، اس لیے آدمی کو
اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کے کیلکولیشنز کرتے رہنے چاہیے کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں اور میں کہاں سچ ہوں. یہ بہت بہت ضروری ہے. تو اب دیکھیے یہ لوگ اب بیٹھے ہیں، اب ان کی گفتگو کیا ہے کہ ہمارے والد صرف ان دو بھائیوں کے طرف زیادہ مائل ہیں، انہی کو لے کر زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ہمارے طرف توجہ کرتے ہی نہیں ہیں. تو ایک ان میں سے اٹھا جو کہ سب سے زیادہ حسد کرتا تھا، اس نے کہا کہ سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ اس بچے کو قتل کر دیتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں، معاملہ ختم. سبحان اللہ، نیک لوگ، انبیاء علیہ السلام کے لڑکے، لیکن دیکھیے حسد آدمی کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے. اور یہ سب یعقوب علیہ السلام کے بعد اپنا نمبر دیکھ رہے تھے، اور جب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام پر زیادہ نچھاور ہو رہے تھے تو یہ اپنے نمبر کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اپنا پوزیشن گرتے ہوئے انہوں نے دیکھا. تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے یہ سوچا کہ بچے کو قتل ہی کر ڈالیں. تو ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کہا کہ نہیں، قتل کرنا تو زیادہ ہو جائے گا. ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ والد ان کی طرف زیادہ مائل نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ اس بچے کو ہم غائب کر دیتے ہیں اور والد بچے کے غم میں رہیں گے اور چند دنوں کے بعد بھول جائیں گے، اور اس کے بعد ہم ہیں ان کے وارثین اور کچھ نہیں. تو سبوں نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے. تو کریں کیا؟ کہا کہ اس بچے کو لے جاتے ہیں دور دراز علاقے میں، کسی کنویں میں یا پھر کوئی ایک گفے میں اسے پھینک آتے ہیں. اور انہیں معلوم تھا کہ اگر ایسا پھینک دیا جائے تو کوئی دوسرا قافلہ آئے گا اس زمانے میں اور وہ قافلہ لے جائے گا، کیونکہ قافلے اگر بچے مل جائیں تو خوش ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بچے کو یا تو پھر غلام بنا سکتے ہیں یا تو پھر اس بچے کو لے کر جا کر اسے بیچ سکتے ہیں. اس زمانے میں غلامی کا رواج تھا، انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا. اب کیسے غلام بنایا جاتا تھا کہ کمزور ہے تو اسے انہوں نے دبوچا، غلام بنا لیا، ہے نا. چھوٹا سا بچہ ہے اسے غلام بنا کر بیچ دیا، یا پھر چھوٹا سا بچہ ہے اسے مار پیٹ کے اپنی خدمت میں لگا لیا، ہے نا. ایسا طریقہ اس زمانے میں رائج تھا. اب یہ زمانہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی پرانا زمانہ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ پرانا زمانہ ہے. ہو سکتا ہے کہ لگ بھگ 5,000 سال یا پھر 6,000 سال پرانا یہ واقعہ ہو سکتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو وہ زمانے کا یہ واقعہ ہے. اب وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ سفر قافلوں میں کرتے تھے اور انہیں ایسی کوئی چیز مل جائے تو ان کے لیے تو بہت اچھی بات ہے. تو انہوں نے بیٹھ کے پروگرام بنایا کہ اس بچے کو لے جاتے ہیں فلاں کنواں جو بستی سے باہر ہے، اور وہاں سے قافلوں کا گزر ہوتا ہے، وہاں پر اس بچے کو پھینک دیں گے، کوئی قافلہ اٹھائے گا، اب قافلہ واپس تو نہیں کرے گا، اب لے جائے گا کہیں بنا کے کچھ بیچ دے گا، معاملہ ختم. اب اس کے بعد کیا لینا دینا ہے؟ جو مصیبت تھی وہ تو ختم ہو گئی ان کے حساب سے. تو انہوں نے پروگرام بنایا اور والد کے پاس گئے، جا کر کہا کہ یا ابانا، اے ہمارے والد، کیا معاملہ ہے؟ ما لک لا تأمنا فی یوسف، کیا معاملہ ہے کہ آپ یوسف کے معاملات پہ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم سے ملنے نہیں دیتے، ہمارے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے، اسے آپ الگ ہی رکھتے ہیں، آپ کی نظر کرم اس پر اور ہی الگ ہے. آپ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ انہیں بھیجیں، وہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے اور ہمارے ساتھ مزے لیں تاکہ ہم زیادہ گھل مل جائیں، ہمارے بھائیوں کے درمیان زیادہ محبت پیدا ہو جائے. اس لیے اگر آپ کی اجازت ہو تو کل ہم کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، دور دراز جا رہے ہیں، تو وہاں پر ہم اس بچے کو لے جائیں گے، ہمارے ساتھ آنے دو، ہمارے ساتھ کھیلنے دو. اب یعقوب علیہ السلام نے جب ان کی بات سنی تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ایسی بات نہیں کہ میں تم پر بھروسہ نہیں کرتا، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں تم پکنک منانے میں مشغول نہ ہو جاؤ کہ یوسف کو کوئی بھیڑیا اٹھا لینا جائے. تو معلوم ہوا کہ یہ جن علاقوں میں جاتے تھے وہاں پر جانوروں کا گھومنا ہوتا تھا، جانوروں کا آمد رفت ہوتا تھا، تو انہیں ڈر تھا کہ کہیں کوئی بھیڑیا یوسف کو اٹھا نہ لے جائے. کہتے ہیں کہ یہی ڈر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں. کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے، ہے نا، اگر ہمارے سامنے کوئی یوسف کو اٹھا لے جائے تو پھر ہم تو بیکار ہیں، ہے نا. ہم کیا ہے، ایک مضبوط جماعت ہیں، نوجوان ہیں، ہمارے بازو مضبوط ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کون یوسف کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی بگاڑ نہیں سکتا، آپ ہم پر بھروسہ رکھیں.
تو انہوں نے یوسف کو لے کر یعقوب کے سامنے خوب اصرار کیا علیہ السلام. تو آخر کار یعقوب علیہ السلام نے ان کے اصرار کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، اور یاد رکھو کہ اس کی زیادہ حفاظت کرنا. تو اب دوسرے دن بھائی سب یوسف علیہ السلام کو لے کر سیر کے لیے نکلتے ہیں. اب ان کا پروگرام پہلے سے تھا کہ انہیں کہاں لے جائیں اور کیا کریں، اور لے جاتے ہیں، اور لے جا کر اس چھوٹے سے بچے کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر ایک کنویں میں پھینک دیتے ہیں. اب کنواں ہوتا کیسے ہے؟ کنواں ہوتا ہے، نیچے پانی ہوتا ہے اور کنویں میں سیڑھیاں ہوتی ہیں، لوگ اس میں سے اترتے ہیں اور نیچے سے پانی اٹھاتے ہیں. اب کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ یہ جو سیڑھیاں ہوتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں، آدمی نیچے اتر نہیں سکتا، تو لوگ پانی اوپر سے رسے سے سینتے ہیں. اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس بچے کو ادھر پہنچایا تو دیکھا کہ یہاں پر کنواں ہے اور کنویں کی جو سیڑھیاں ہیں وہ پوری ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں. تو انہوں نے اوپر سے بچے کو ٹھیک ایک ایسی جگہ پھینکا جہاں پانی نہیں تھا. پانی ہے لیکن پانی کے آس پاس خالی جگہ ہوتی ہے. لوگ جو سیڑھیوں سے اترتے ہیں وہ جاتے ہیں پانی کی طرف، بیٹھتے ہیں، پانی پیتے ہیں، نہاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سیڑھیوں کے ذریعے سے اوپر نکل جاتے ہیں. اب چونکہ سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی تھی تو انہوں نے بچے کو اوپر سے پھینکا تو بچہ سیدھے ایک ایسی جگہ گرا جہاں پر پانی نہیں تھا، ورنہ ڈوب کے ختم ہو جاتے تھے. اب ایک ایسی جگہ بیٹھ گئے یہ جہاں پانی نہیں تھا. اب انہوں نے دیکھا کہ نیچے تاریکی ہے، اندھیرا ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کہاں چلا گیا بچہ. تو انہوں نے بچے کو پھینکا اور سمجھا کہ معاملہ ختم، اب اس کے بعد کوئی اسے بچانے آنے والا نہیں ہے، یا تو پھر ادھر سڑ کر مر جائیں، اگر کوئی قافلہ آئے تو لے جائیں، ہمیں ان سے کیا لینا دینا ہے. یہ کہہ کہ پورے بھائی واپس چلے جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، ہے نا، عشاء کے وقت، رات کے وقت دوڑتے ہوئے روتے ہوئے آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اے والد صاحب، ابا جان، ہم لوگ کھیل رہے تھے اور غفلت میں پڑ گئے، ایک بھیڑیے نے یوسف کو مار دیا اور اس نے یوسف کو کھا لیا. یہ دیکھیے یوسف کی قمیص جس میں خون ہے. انہوں نے یوسف علیہ السلام کی جسم سے ان کی قمیص اتار لی تھی اور جھوٹے کا خون ایک لگا دیا سازش کے طور پر، اور ان کے والد صاحب کے سامنے پہنچا دیا. یعقوب علیہ السلام جب انہوں نے یوسف کی قمیص دیکھی تو انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں وہ سچ ہو، لیکن انہیں یقین نہیں تھا. اسی لیے کہتے ہیں واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اللہ ہی کی مدد مانگوں گا اور تم جو کہتے ہو اس تعلق سے میں اللہ ہی کا ہو کر رہوں گا. انہوں نے ان کی باتوں پر پورا بھروسہ نہیں کیا، تو انہوں نے بطور دلیل یہ قمیص جو خون سے لکپت تھا وہ انہوں نے پیش کر دیا. اس قمیص کو لیتے ہیں یعقوب علیہ السلام اور اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے ان کا غم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ انتہائی غمگین ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ نبی ہونے والے ہیں، ہے نا، آگے چل کے ان کا بہت ہی بڑا معاملہ ہونے والا ہے. لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان کا ایسا حشر ہوگا کہ بالکل معمولی انداز میں ایک دن انہیں بھیڑیا کھا لے گا. نبی ہوتا ہے، دشمنوں سے لڑتا ہے، جہاد کے میدان میں جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، لوگوں کو تیار کرتا ہے، ایک بہت بڑا ہنگامہ بپا کرتا ہے. یہ تو بالکل آسانی سے کسی بھیڑیے نے کھا لیا ہے. تو یعقوب علیہ السلام انتہائی غمگین ہو جاتے ہیں، ان کا دل غم میں ڈوب جاتا ہے، دل میں غموں کے پہاڑ نکل آتے ہیں اور رونا وہ شروع کر دیتے ہیں. ابے بھائی جھوٹ کا جو ناٹک انہوں نے کھیلا، کھیلنے کے بعد وہ ہنسی خوشی چلے جاتے ہیں، ہنسی خوشی چلے جاتے ہیں اس امید سے کہ والد صاحب چند دن پریشان رہیں گے اور اس کے بعد یہ بھول جائیں گے. اب اس کے بعد معاملہ آیا گیا، روان دواں ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں، یہ سوچ کر چلے گئے تھے. اب ہوا یہ کہ وہاں پر یوسف علیہ السلام اس کالی کھوٹری میں، اس کالے گڈھے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو اپنے والد سے جو بھی باتیں دین کی سیکھی ہوئی تھی، جو بھی بات اللہ کو سکھا ہوا تھا، جو بھی توکل اور یقین انہوں نے ان کے والد سے سیکھا ہوا تھا، انہوں نے پورے ایمان اور یقین کو استعمال میں لایا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے کہ اے اللہ مجھے یہاں سے بچا لے، اے اللہ مجھے یہاں سے بچا لے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر چند دن ان کے گزر گئے تھے، اسی حالت میں چند دن ان کے گزر گئے تھے. پینے کے لیے تو پانی تھا اور پیتے تھے، اور چند دن ان کے وہاں پر گزر گئے.
تو اس کے بعد ایک دن صبح کے موقع پر ایک قافلہ وہاں سے گزرتا ہے. اب قافلے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قافلہ رات میں سفر کرتا ہے. رات میں پیدل پہ بڑی تیزی سے چلتے ہیں کیونکہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے اور بڑی جلدی سے راستہ آدمی کاٹ سکتا ہے. اور جب صبح ہوتی ہے، اب جب دھوپ پروان چڑھتا ہے تو ایسے موقع پر وہ جاتے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں اور راحت سے پڑے رہتے ہیں. یہ قافلے کا طریقہ ہوتا ہے. اب ایک ایسی جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں عام طور پر جہاں سے انہیں پانی قریب ہو، پانی انہیں اویلیبل ہو، تو وہاں پر یہ پڑاؤ ڈالتے ہیں. تو ایک قافلہ آیا. یہ قافلہ کہاں سے آیا، کہاں جا رہا تھا، اس تعلق سے قرآن کچھ نہیں کہتا. ایک قافلہ آیا اور بڑی تیزی سے آیا اور وہ آ کر ایک جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قافلے والوں کو معلوم ہے کہ یہاں پر ایک کنواں ہے اور وہاں سے ہمیں پانی مل جائے گا. اب یہ جگہ بالکل مناسب ہے. تو انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور اپنے 2 غلاموں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ جاؤ دوڑو اس کنویں سے پانی لے کر آؤ، ہم پیاسے ہیں. تو یہ 2 غلام دوڑے، ہاتھ میں بالٹی وغیرہ لے کر، ہاتھ میں رسا بالٹی وغیرہ لے کر دوڑے اور دوڑ کر انہوں نے کنویں میں بالٹی ڈالا اور رسی کو چھوڑا پانی سیننے کے لیے. اور جیسے ہی یہ جو بالٹی نیچے پانی کو پہنچی تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ رسا ہے اور بالٹی ہے، تو انہوں نے لپک لیا، رسی کو پکڑ لیا. تو ایک جو آدمی کھینچ رہا تھا اس نے دیکھا کہ تو پانی ایسا نہیں ہوتا ہے، اتنا وزندار تھوڑی ہوتا ہے کہ میں کھینچ نہیں پاؤں. دونوں مل کے کھینچتے ہیں. تو جب یہ بالٹی اوپر آتی ہے تو انہوں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بچہ ہے جو رسی کو تھامے ہوا ہے. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ جو بالٹی میں بیٹھ جائے اور بالٹی کے رسی کو تھام لے تو کتنا چھوٹا رہا ہوگا، کتنا چھوٹا بچہ رہا ہوگا. وہ اس انداز سے کنویں سے باہر آ رہا ہے. اگر بڑا آدمی ہو، بڑا بچہ ہوتا تو ایسا ممکن نہیں، وہ تو سین نہیں پا سکتے تھے. تو ہوا یہ کہ یہ بچہ جب اوپر آیا تو یہ دونوں خوش ہو گئے. قرآن کہتا ہے کہ قالوا یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری ہو یہ تو غلام ہے، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 2 غلام اتنے خوش کیوں ہو گئے؟ انہیں تو غم کرنا چاہیے تھا کہ یہ کون سا بچہ ہے بھائی، کہاں سے کنویں میں گر گیا ہے، ایک کیسا معاملہ ہے، اسے تو بچانا چاہیے. انہوں نے تو بچا لیا، اس بچے کو تو اتار لیا اپنے پاس، لیکن آپس میں خوشی سے گفتگو کرنے لگے اور دوڑ کر قافلے والوں کے پاس گیا، کہا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، یہ غلام ہم ہمارے ساتھ لائے ہیں. وہ اس لیے کہ قافلے والے اس زمانے میں اگر بچے کہیں پر بھی نظر آئے تو بچے کو اٹھا لیتے تھے، بچوں کو اٹھا لیتے تھے، اپنے ساتھ لے جاتے تھے. ان بچوں کو کبھی پالتے تھے اور قافلے کی خدمت میں لگاتے تھے. جہاں کہیں بھی قافلہ پڑاؤ ڈالتا ان بچوں سے کام لیتے، کھلاتے پلاتے، اور بچے انہیں ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا تو پھر انہیں غلام بنا کے بیچ دیتے ہیں. تو ان کے لیے تو ایک سمجھے کہ پیسوں کا ذریعہ تھا، تو اس لیے خوش ہو گئے تھے. اب اس کے بعد انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے انہیں پوری بات سنائی. کہا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، میرے بھائی مجھے لائے اور انہوں نے مجھے یہاں پر پھینک دیا. کیونکہ انہوں نے جب بچے کو دیکھا تو بچے کے آثار سے، بچے کے وہ جو ملامے ہیں، بچے کے تیور سے انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. یہ وہ بچہ نہیں جو گاؤں میں لوگ جنتے ہیں اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں ادھر ادھر بھٹکتے کے لیے، ہے نا. اس قسم کا بچہ نہیں ہے. یہ تو اچھے گھرانے کا نظر آتا ہے، اس کا رہنا سہنا اور اس کی بات چیت یہ تو بالکل اچھے گھرانے کا نظر آتا ہے. یہ کوئی عام لونڈوں کی طرح نہیں ہے نا. تو اس لیے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اس کی تو اچھی قیمت لگے گی. اور جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، انہوں نے ان کی بات سنی لیکن ان کے گال میں جو نہیں رینگی. انہوں نے یوسف کو اپنے جتنے بھی تجارتی سامان تھے اس میں دبا کر انہوں نے پیک کر لیا. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، قرآن کہتا ہے وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً. جیسے ان کے پاس تجارتی سامان تھے جسے وہ بڑے بڑے تھیلیوں میں، بڑے بڑے جو ہے ٹبوں میں ڈال کر وہ جو بند کیے ہوئے تھے، ان میں سے ایک میں یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ڈالا اور اوپر سے بند کیا اور اپنا سفر جاری رکھا. انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اس لیے چھپایا کہ کہیں کوئی آدمی اچانک نکلنا آئے اور آ کر کہے کہ میرا بچہ ہے، یا پھر اس کے خاندان والے تلاش میں نہ پہنچ جائیں، ہے نا.
اب ان کی تو تجارت کی چیز ختم ہو جائے گی، اب یہ جو سوچ رہے تھے کہ اچھا پیسہ ملے گا وہ تو ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک بزنس پروڈکٹ بنایا، ایک بیچنے خریدنے کی چیز بنایا، اور اپنے پاس انہوں نے اسے دبوچ لیا اور لے کر یوسف علیہ السلام کو نکل لیتے ہیں. اب یہ کہاں جاتے ہیں؟ دیکھیے اس زمانے میں فلسطین کے بعد، بلکہ فلسطین سے زیادہ اگر کوئی بستی مشہور تھی جہاں پر ساری دنیا کے لوگ آتے تھے، وہ تھا مصر، جسے آج کل ایجپٹ کہتے ہیں. دیکھیے ایجپٹ ہو گیا، آپ کا عراق ہو گیا، یہ سب قدیم زمانے کی مشہور بستیاں ہیں. یہاں پر سب سے پہلے تہذیب دیکھنے کو ملے، یہاں پر سب سے پہلے انسان مہذب بنا، انسان زمینوں میں رہنا سیکھا، اور وہ ایک حکومت کے ماتحت ایک سیولائز بننا اس نے شروع کیا تھا بعض مورخین کے مطابق. بہرحال مصر ایک قدیم ملک ہے، بہت ہی قدیم ملک ہے. تو فلسطین اور مصر، اس کے درمیان کوئی دوسری بستی حائل نہیں ہے، دونوں کے بارڈرز بالکل ملتے ہیں. آج بھی فلسطین سے مصر آنا بہت آسان ہے، بہت آسان راستہ ہے. تو ہوا یہ کہ اس زمانے میں جو بھی قافلے فلسطین سے گزرتے تھے وہ اصل میں مصر جا رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہاں پر انہیں تجارت کرنی ہوتی ہے، وہاں پر بستیاں ہیں، وہاں پر ان کے سامان بکتے ہیں. اب یہ قافلے دور دراز عرب کے زمینوں سے آتے ہیں، عراق کے زمینوں سے آتے ہیں، وہاں سے کپڑے لاتے ہیں، میوے لاتے ہیں، کھانے پینے کے سامان لاتے ہیں، اور وہ لا کر مصر میں بیچتے ہیں. تو اس قسم کا ایک قافلہ تھا جو ادھر پہنچ گیا تھا، اور اس بچے کو دبوچ کر یہ قافلہ بڑی تیزی سے مصر کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے. اور مصر پہنچتے ہیں اور مصر کے بازار میں جاتے ہیں اور اس بچے کو نکال کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کی قیمت لگاتے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں بڑے اچھے انداز سے کہا، وہ شروہ بثمن بخس دراہم معدودہ. اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو بالکل گھاٹے والی تجارت کی، یوسف علیہ السلام کو لے کر چند سکوں میں بیچ دیا. یعنی اس زمانے میں غلاموں کی جو قیمت تھی وہی قیمت انہوں نے لی ہے نا، لیکن اللہ نے کہا کہ چند سکوں میں انہوں نے بیچ دیا. وہ اس لیے کہ یہ جو بچہ جو ہونے والا ہے، اس کا جو مرتبہ اسے ملنے والا ہے، اس کے اعتبار سے تو یہ تو چھوٹے چھوٹے سکے ہیں، اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے. ورنہ بچوں کی جو قیمت ہے اس سے زیادہ انہوں نے قیمت لی، اس میں کوئی شک نہیں. چونکہ بچہ بڑا خوبصورت تھا اور بڑا عقل مند تھا، بولنا جانتا تھا، سمجھدار تھا، تو ایسے تو بچوں کی قیمت تو بڑی ہوتی ہے. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا جاتا ہے، اور خریدنے والا بھی ایک بہت ہی بڑا ہی دل کشادہ، معاملہ فہم، ذہین اور زیرک آدمی تھا. وہ تھا والی مصر، مصر کا گورنر. یہ مصر سٹی کی ہم بات کرتے ہیں، ایک ہے مصر پورے کنٹری کو کہتے ہیں، ایک ہے مصر جسے سٹی ہے نا، ایک پوری کنٹری، پورا ملک ہو گیا اور ایک شہر ہو گیا. تو یہاں پر قرآن میں جب مصر کہا گیا تو وہاں سے شہر مصر مراد ہے، مصر کی سٹی مراد ہے، پورا مصر کا ملک مراد نہیں ہے، کیونکہ پورے مصر کا جو بادشاہ تھا وہ الگ تھا. اب یہ جو صاحب تھے یہ مصر سٹی کے گورنر تھے، جیسے آپ یہاں پر میئر کہتے ہیں ویسے وہ مصر سٹی کے میئر تھے، گورنر تھے. ان کا کام یہ تھا کہ وہ بازاروں میں جائیں اور امن قائم کریں، ظالموں کے ظلم سے لوگوں کو روکیں اور امن و لا اینڈ آرڈر مینٹین کریں، یا یہی ان کا کام تھا. تو ایک مرتبہ یہ جب اپنا کام کرتے ہوئے بازار میں آئے تو ان کی نظر اس بچے پر پڑتی ہے. دیکھیے اللہ کیسے انتظام کرتا ہے، اس بچے پر پڑتی ہے. جیسے ہی نظر اس بچے پر ٹکی تو اس والی کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا، اور اس بچے کو لے کر وہ بہت ہی نرم ہو گیا. قریب آتا ہے، بچے کو چھیتا ہے اور قبیلے والوں سے پوچھتا ہے کہ یہ بچہ بیچنے کے لیے؟ کہتے ہیں کہ ہاں بیچنے کے لیے. اور انہوں نے دیکھا کہ والی مصر آیا ہے تو ڈر جاتے ہیں اور روب میں آ جاتے ہیں. اور والی مصر جب انہوں نے قیمت پوچھی تو انہوں نے قیمت بتائی، اور والی مصر نے قیمت دے کر اس بچے کو خرید لیا. اب بچے کو خرید کر سیدھے وہ اپنے گھر لے جاتے ہیں، اپنے ایوان، اپنے پیلس میں لے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور اپنے پیلس میں لے جاتے ہیں، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اور ان کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا، زلیخا نہیں، زلیخا یہی صحیح تلفظ ہے، جن کا نام زلیخا تھا، ان کے یہاں اس بچے کو دیتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں
کہ ہمارے درمیان کوئی بچہ نہیں ہے، یہ لا ولد تھے، ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے کہ اس بچے کو ہم ہمارا لڑکا بنا لیتے ہیں، اس بچے کو ہم ہمارا بیٹا بنا لیتے ہیں، اس لیے تم اس کی اچھی پرورش کرنا، وہ اکرمی مثوا، اسے اچھا رکھنا، کھانے پینے کے لیے بہترین انتظام کرنا، پہننے اوڑھنے کے لیے اچھا انتظام کرنا، یہ ہمارا بچہ ہوگا، یہ ہمارا بچہ کہلائے گا. اللہ اکبر. انہوں نے غلام کے طور پر نہیں رکھا بلکہ انہوں نے اپنے بچے کے طور پر اپنے گھر میں رکھا. تو یہ جو عورت تھی زلیخا، اس نے اس بچے کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنے گھر میں رکھتی ہے اور ان کی پرورش ہوتی ہے. اللہ اکبر. دیکھیے کہاں سے نکلے اور کہاں پہنچ گئے ہیں. اب والی مصر کے ایوانے میں ہیں. اب اس زمانے میں جو مصر کا بادشاہ تھا، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی فرعونی نہیں تھا. اگر فرعونی تھا تو بھی وہ فرعون نہیں جو ہم بعد میں فرعونیوں کے تعلق سے پڑھتے ہیں. وہاں پر یہ آج کا جو ایجپٹ ہے اس کے شمال کے علاقے میں پڑتا ہے، اور جس سٹی میں یوسف علیہ السلام تھے اس کا ذکر بھی مورخین نے اپنی کتاب میں کیا ہے. اس کا نام انہوں نے کہا ہے منفی. ایک سٹی تھی، وہاں پر یوسف علیہ السلام رہتے تھے. یہ بالکل شمال کا علاقہ، اور ان کا جو بادشاہ تھا وہ الگ ہی بادشاہ ہوا کرتا تھا. اب یہ علاقے پورے اس زمانے کے کنعانیین نسل کے لوگ وہاں پر حکومت کر رہے تھے. تو یہ اس بستی کا سیٹ اپ میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ جب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مرتبہ دیا تو وہ کہاں بیٹھے تھے. کوئی معمولی چیز نہیں کہ چند گلیوں میں چند ہے نا گاؤں کے وہ بڑے بن گئے تھے، بلکہ پورے ملک کے بادشاہ کے وہ فائنینشیل ایڈوائزر تھے، ہوم منسٹر تھے. کوئی معمولی منصب نہیں تھا اس زمانے میں. اب یہ بچہ اس ایوانے میں اس کی پرورش ہوتی ہے. اب یہ دو انہیں بیٹا سمجھ کر پالتے ہیں اور بڑے ہی اپنے آنکھوں کے نزدیک، اپنے دل کے نزدیک یوسف علیہ السلام کو رکھتے ہیں. اور پہلے سے یوسف علیہ السلام انتہائی حسین، جمیل، وسیم آدمی تھے اور ان کی پرورش یہاں پر ہوئی. اچھا کھانے کو ملا، اچھی غذا، اچھا پہننا اوڑھنا. اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کا رنگ ہی کچھ اور ہو گیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا کہ میرے والد یعقوب ہیں اور ہمارا خاندان دور دراز علاقے میں رہتا ہے اور آپ مجھے واپس وہاں کر دیں. یوسف علیہ السلام نے ایسی کوئی بات بتائی نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں غلام بنا کر بیچ دیا گیا ہے. جب آدمی غلام بن کر اسے بیچ دیا جاتا ہے تو اس پر کوئی آدمی واپس نہیں کرتا، اسے اس کے خاندان کی طرف واپس کوئی بھیجتا نہیں. کوئی پاگل ہوگا جو واپس بھیجے گا اس زمانے کے حساب سے. اب ان کا ہو گیا ہے. اب اس بندے کو چاہیے، اس غلام کو چاہیے کہ یہ اپنی پرانی زندگی بھلا دے، وہ غلام بن کر نئی زندگی شروع کرے. یہی اس زمانے کا ٹرینڈ، یہی اس زمانے کا وتیرہ تھا. اور یوسف علیہ السلام اس چیز سے واقف تھے. انہیں معلوم تھا کہ اگر میں بتاؤں کہ میرے والد یعقوب ہیں، فلاں کچھ فائدہ نہیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ نہ مجھے واپس کرنے والے ہیں، نہ میں جو ہے ان کی یاد میں بیٹھنے سے مجھے کچھ فائدہ ہوگا. تو یوسف علیہ السلام نے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان باتوں کو انہوں نے اپنے دل میں دفن کر لیا. ان باتوں کو انہوں نے اپنے دل میں دفن کر لیا. ایک حسین یادیں سمجھ کر انہوں نے اپنے دل میں اسے جگہ دے دیا، لیکن بھولے نہیں. اپنے والد، اپنی والدہ کو نہیں بھولے، اپنے بھائیوں کو نہیں بھلایا، اپنی بستی کو نہیں بھلایا. سب یاد ہے، لیکن یہ موقع نہیں بیان کرنے کا. اور جب یہ کالی کھوٹری میں، کالی گفا میں، کنویں کے اندر جب تھے، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس وقت یوسف کے دل میں یہ بات ڈالی. اور قرآن کی زبان میں ہم نے یوسف کے طرف یہ وحی کی کہ دیکھو تمہیں یہ پھینک کر جا رہے ہیں، یہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم انہیں بتاؤ گے کہ تمہارا یہ کرتوت کیا تھا. ایک دن آئے گا جب تم تمہارے بھائیوں کو بتاؤ گے کہ تم نے کیا کرتوت کیا تھا، تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. یہ سلوک کا ذکر تم ان کے سامنے کرنے والے ہو. تو یوسف علیہ السلام کی جیسے ایک عقل مند لڑکے کے لیے بہت بڑا اشارہ یہ ہے کہ تمہاری تو حفاظت ہونے والی ہے. چاہے اوپر نیچے معاملہ ہو، چاہے تم گم ہو جاؤ، کوئی اٹھا لے جائے، چاہے جو بھی ہو، لیکن تمہاری حفاظت تو ہونے والی ہے. آزمائش کے دن آئیں گے لیکن تمہاری پوری حفاظت ہوگی. یہ یوسف علیہ السلام جانتے تھے. اور یوسف علیہ السلام یہاں پر پہنچے تو خاموشی سے غلامی کے دن گزارنے لگے. اب یہ ان دونوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، گھر کا پورا کام کاج کرتے ہیں، بڑے ہی ہوشیار، سمجھدار، ہر چیز جاننے والے. یہ دونوں ان سے بہت خوش تھے. لیکن ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو عورت تھی
اب یہ عورت چونکہ اس کے ہاں کوئی بچے نہیں تھے اور ان کے شوہر جو بستی کے والی تھے وہ عام طور پر گھر میں نہیں رہتے تھے. اب اس عورت کے پاس پیسے ہیں، اس عورت کے پاس روب و دبدبا ہے، ساری بستی میں عزت ہے، سب جھک کر سلام کرتے ہیں، اور یہ والی کی بیوی ہے، کوئی ان کے قریب آ نہیں سکتا. تو ایسی سہولتیں اگر کسی کو مل جائیں، ان سہولتوں میں اگر کوئی آدمی رہ جائے، تو ایسے آدمی کے دل میں شیطان کا ورغلانا، شیطان کا کھیلنا بہت آسان ہے نا. اگر لوگوں کے پاس پیسے جمع ہو تو سب سے پہلے سوچتے کیا ہیں؟ سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ ان پیسوں کو کیسے اڑائیں، کیسے انجوائے کریں، ہے نا، کیسے زندگی کو رنگین بنائیں، یہی کوشش ہوتی ہے. اب پورے پیسے اسی میں صرف کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ میں، انجوائمنٹ میں. اب کوئی اچھا آدمی ہوگا جو جب اس کے پاس پیسے جمع ہو یہ سوچے گا کہ بھائی ان پیسوں کو میں اللہ کے کھاتے میں جمع کروں، ان پیسوں کے ذریعے سے بہت سارے اچھے کام کروں. یہ تو نیک لوگ سوچتے ہیں. لیکن جو ماڈریٹ آدمی ہوتا ہے، جس کے پاس دین نہیں ہوتا، وہ تو پھر پورے پیسوں کا وہ تو اپنا ہی جو ہے انداز ہوتا ہے گزارنے کا. اب یہاں پر جو مصر کے لوگ تھے ان کا عقیدہ بھی آپ جان لیجئے. یہاں کے جو لوگ تھے یہ بت پرست تھے. یہ جو والی تھا یہ بھی بت پرست تھا. اب بت پرستوں کے درمیان یوسف علیہ السلام ہے. یہاں پر شرک عام تھا، سب شرک کرتے تھے نعوذ باللہ. اور مصر کی تہذیب ایسی تہذیب ہے جس میں آپ کو بت پرستی اور پورے عقیدوں کی بگاڑ آپ کو نظر آئے گی، ہے نا. تو ایسے لوگوں کے درمیان یوسف علیہ السلام موجود ہیں. اب ان لوگوں کے پاس بعض چیزیں، سمجھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم کی بعض چیزیں ان کے پاس تھیں. پہلے تو یہ گناہوں سے ڈرتے تھے، ہے نا، اور یہ ایک اللہ ہونے کا تصور رکھتے تھے کہ خدا ہے. یہ تمام ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک اللہ ہے، یہ تصور ان کے پاس موجود تھا. تو جب یہ عورت کو اتنی سہولتیں ملی تو اس عورت کو دیکھیے، ایک بچہ اسی کے گھر میں پرورش پاتا ہے، اسی کے گھر میں رہتا ہے، اسی کے سامنے وہ پروان چڑھتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، لیکن شیطان بھی اپنا کھیل کھیلتا ہے. تو جب یوسف علیہ السلام نوجوان ہوئے، حسین جمیل ہوئے، تو اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں غلط سوچوں کی پرورش کی، غلط سوچ میں پڑ گئی. اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ ایسی حرکتیں کرنے لگی جو یوسف علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے. دیکھیے یوسف علیہ السلام بالکل شیر خر چھوٹے سے بچے تھے جو مصر میں پہنچ گئے. اب مصر میں پہنچنے کے بعد ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی شخصیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ان کے اندر وہی ایمان، ان کے اندر وہی توحید، ان کے اندر وہی حرام چیزوں سے بچنا، ان کے طرف وہی اللہ کی طرف رجوع کرنا، راست بازی، تقوی ان کے اندر بھرپور پڑا ہوا تھا. یہ کیسے ممکن تھا؟ دو چیزیں ہیں. ایک، یعقوب علیہ السلام کی تعلیم رہی ہوگی جنہوں نے کبھی نہیں بھلائی. نمبر دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے طرف وحی کی ہو، ان کے دل میں الہام کیا ہو، اور یہ فطری طور پر، قدرتی طور پر برائی اور اچھائی کے درمیان فرق کرنا سیکھ لیا ہو. بہرحال اس عورت کی نیت خراب ہو جاتی ہے. بڑا عجیب غریب منظر ہے. ایک ہی گھر میں پرورش پاتے ہیں، لیکن سبحان اللہ. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ عورت ایسی غلط سلط سوچوں کو لے کر یوسف علیہ السلام کو دیکھنے لگتی ہے. اب یوسف علیہ السلام رہتے ہیں. اب ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت نے کئی مرتبہ کوشش کی، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ عَن نَفْسِهَا. یہ راودت کا معنی اہل علم نے کہا ہے محاولہ، یعنی بار بار کوشش کرنا. یوسف علیہ السلام کے یہ عورت پیچھے پڑ گئی تھی، غلط حرکتوں کی طرف بلا رہی تھی. یوسف علیہ السلام کے ساتھ بار بار اس نے کوششیں کی، یہی معنی آتا ہے راودہ. اور قرآن نے بہترین انداز سے اس کا استعمال کیا. قرآن نے کھل کر نہیں کہا کہ یہ عورت کیا چاہتی تھی اور یہ عورت کیا کرنا چاہتی تھی، نعوذ باللہ، بلکہ قرآن نے اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں ایسی بہترین تعبیر کی جسے پڑھنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ عورت ایک مرتبہ اسے نہیں کیا، اس نے تو اپنا طریقہ بنا لیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی دیکھتی ہے یہ بھرپور شیطان بن جاتی ہے، نعوذ باللہ. تو لیکن یہ چیزیں ہوتی رہی. یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچائے رکھا، لیکن ایک دن تو یہ معاملہ بالکل عروج کو پہنچ گیا.
اس نے تو یہ ٹھان لیا تھا کہ آج یوسف کو چھوڑے گی نہیں. جب یوسف علیہ السلام گھر آئے تو اس نے پورے دروازوں کو بند کر لیا اور ایسا پلان بنایا کہ یوسف اس بار بھاگ کر نہ جائیں. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایسی حرکتیں کی تو یوسف علیہ السلام گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے اور وہ اپنے دامن کو انہوں نے بچا لیا. اللہ اکبر. نیک آدمی یہی ہوتا ہے. آپ کو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرش تلے 7 لوگوں کو جگہ ملے گی اس دن جب لوگ اپنے پسینے میں غوطے مار رہے ہوں گے, لوگ گرمی کی وجہ سے پریشان ہوں گے, سورج بالکل قریب آ گیا ہوگا. ایسے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں پر اپنی عجیب و غریب کرم نوازیاں کرے گا. وہ کون ہے؟ ان میں سے وہ آدمی ہے جسے ایک خوبصورت عورت ذات حسب و نسب والی اس نے برائی کے لیے بلایا تو اس نے کہا کہ انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, ایسی برائی نہیں کر سکتا چاہے جو بھی ہو جائے, چاہے جو بھی ہو جائے یہ برائی نہیں کر سکتا, میں یہ کام نہیں کر سکتا. میں یہ اگر کسی نے کیا تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن عرش تلے جب لوگ گرمی میں ڈوب رہے ہوں گے اس موقع پر اس کے لیے آسانیاں ہوں گی, ٹھنڈک ہوگی اور بڑے چین و سکون سے ہوگا. اللہ اکبر. تو یوسف علیہ السلام یہ زندی مثال ہے. تو اس عورت نے دروازوں کو بند کر لیا اور اس کے بعد کہا ہے تلک چلو آگے آؤ. اب یوسف علیہ السلام اتنے پاک باز, اتنے عفیف آدمی کہ وہ دوڑتے ہیں. یاد رکھ لیجئے پاک دامنی کے لیے ایک بہترین دعا ہے, اس دعا کو ہمیں بار بار کرنی چاہیے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں, اے اللہ میں تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں, اے اللہ میں تجھ سے تقوی مانگتا ہوں, تیرا ڈر مانگتا ہوں. یہ بہترین دعا ہے, اسے یاد کرنی چاہیے. اس میں عفاف سے مراد عفت, پاک دامنی. تو یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسے ممکن نہیں, ایسے ممکن نہیں. اس جگہ اللہ نے قرآن کے اندر ایک آیت نازل کی جس میں کہا لولا الرآ برہان ربی, اگر یوسف علیہ السلام اللہ کے نشانیوں کو نہیں دیکھتے تو وہ بھی کر جاتے جو وہ عورت چاہتی ہے. لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ کے براہین, اللہ کی نشانیوں کو دیکھا. کیا مطلب اس کا؟ اللہ کی نشانیوں کو دیکھا کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان کے دل میں وہ تقوی کا علم تھا, ان کے دل میں جنت اور دوزخ کا علم تھا, ایمان کی وہ روشن دلائل ان کے دل میں تھے جن کی بنیاد پر یہ بچ گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہاں یہ بتانا چاہتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہی ایسے موقعوں سے بچ سکتا ہے. جس کے دل میں پکا اور پختہ ایمان ہو, جس کے اندر تقوی ہو, 1000 برے لوگوں کے درمیان بھی وہ اچھا بن کر رہ سکتا ہے. 1000 غلط سلط بدچلن لوگوں کے درمیان ہونے کے باوجود بھی نیک اور پاک دامن ہونے کا ثبوت دے سکتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے یہاں یہی کیا اور وہ دوڑنے لگے. دیکھیے اللہ کا بندہ دوڑتا ہے, کوئی نہیں ہے دیکھنے والا, اور خود گھر کی مالکن, اور وہ اگر یہ مان لے تو پورا انتظام کرنے کے لیے تیار ہے. کوئی معاملہ کوئی خراب نہیں ہوگا, کوئی قریب تک نہیں آئے گا. لیکن ایک ایسی چیز ہے نیک آدمی کو یہ زیبا نہیں دیتا, نیک آدمی کو شرم آتی ہے ایسی چیزیں کرنے پر, کیونکہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ زنا ہے نعوذ باللہ, جسے اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ انتہائی نفرت کرتا ہے ایسی چیزوں سے. اس لیے یوسف علیہ السلام دوڑتے ہیں, بھاگنے کے لیے دوڑتے ہیں. اب یہ عورت پیچھے سے لپکتی ہے, پکڑنے کی کوشش کرتی ہے, یہ چھڑا کر دوڑتے ہیں, یہاں تک کہ اس گہما گہمی میں یوسف علیہ السلام کی قمیص پھٹ جاتی ہے اور یہ دوڑ کر دروازے کے پاس پہنچ کے دروازہ کھولتے ہیں تو وہاں پر اس عورت کا شوہر جو کہ یوسف علیہ السلام کا آقا تھا وہ کھڑا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے فاستبقا الی الباب, دروازے کے پاس بھاگتے ہیں اور وہاں پر دونوں نے ان کے آقا کو پایا. ان دونوں نے ان کے آقا کو پایا. کون؟ اس عورت کا شوہر اور یوسف علیہ السلام کے یہ آقا دونوں پہنچتے ہیں. جیسے ہی اس عورت نے وہاں پر عزیز مصر کو دیکھا, والی مصر کو دیکھا, اس نے اپنا پورا ٹون بدلا دیا, پوری پٹلی بدل گئی. انہوں نے کہا کہ اس آدمی کے ساتھ تم کیا سلوک کرو گے جو تمہارے اہل خانوادے کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہتا ہے. اور یوسف علیہ السلام خاموش نہیں رہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہی راودتنی عن نفسها, نہیں یہی کوشش کر رہی تھی. اس عورت نے کہا کہ جھوٹ بول رہا ہے,
اس نے ہم پر بدسلوکی کے ہاتھ ڈالے ہیں، اس نے ہماری عزت میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس طرف یہ عورت کہتی ہے اور اس طرف یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، اور والی مصر کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کتنے راست باز آدمی ہیں، کتنے ذہین اور فہیم آدمی ہیں، کتنے نیک آدمی ہیں، والی مصر جانتا ہے۔ تب یہ ہوا کہ ان دونوں کے جھگڑوں کو فیصلے کے لیے والی مصر نے بعض اہم لوگوں کو بلایا اور ان سے رائے مشورہ لیا۔ اب کیا رائے مشورہ لیا اور کیسے فیصلہ پایا کہ یوسف علیہ السلام حق میں تھے اور وہ عورت جس کا نام زلیخا تھا وہ باطل میں تھی، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ پوری تفصیل ہم آئندہ کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔